بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافرے میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے شان نزول حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی دعوت کی۔ اس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی، بعضوں نے پی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ امام نشے میں سورۃ الکافرون کی تلاوت میں دونوں جگہ لا تڑ کر گئے اور نشے میں خبر نہ ہوئی اور معنی فاسد ہو گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، تو مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی اور اس کے بعد شراب بالکل حرام کر دی گئی۔ مسئلے سے ثابت ہوا کہ آدمی نشے کی حالت میں کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اس لیے کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا گیا۔ اور ناپاکی کی حالت میں جبکہ پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، اور اگر بیمار ہو اور پانی کا استعمال ضرور کرتا ہو، یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی بھی قضائے حاجت سے آیا ہو، یہ کنایا ہے بے وضو ہونے سے، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پاؤ تو تیمم جائز ہے، مٹی پاک ہو اور اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ تیمم میں دو ضربے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لیں اور دوسری مرتبہ ہاتھوں پر، مسئلہ پانی کے ساتھ طہارت اصل ہے، اور تیمم پانی سے عاجز ہونے کی حالت میں اس کا پورا قائم مقام ہے۔ مسئلہ تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل اور وضو کرنے والے کی اقتداء صحیح ہے۔ شان نزول غزوہ بنی المصطلق میں جب لشکر اسلام شب کو ایک بیابان میں اترا جہاں پانی نہ تھا اور صبح وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اقامت فرمائی۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ تیمم نازل فرمائی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے کہا، اے آل ابو بکر رضی اللہ عنہما، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت آسانیاں ہوئیں اور بہت سے فوائد پہنچے۔ پھر اونٹ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار ملا۔ ہار گم ہونے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بتانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہار کی وجہ سے قیام ان کی فضیلت و منزلت ظاہر کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا جستجو فرمانا اس میں ہدایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی خدمت مومنین کی سعادت ہے، اور پھر حکم تیمم ہونا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خدمت کا ایسا صلہ ہے جس سے مسلمان قیامت تک منتفع ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔